پاکستان کو اپنا جو بنیادی تصور ہے اس پر دوبارہ غور کرنا ہوگا۔ اگر آپ پاکستان اسٹڈیز پڑھیں، بس یہ لکھا ہے کہ 71 تک معاشی پاکستان تھا، بھارت کی سازشوں سے الگ ہو گیا، ختم۔ ہم کبھی اپنی اس تاریخ پہ نہیں جاتے۔ اسٹوڈنٹ لیڈر اور جرنلسٹ سے لے کر پروفیسر تک، پولیٹیشین، امبیسڈر سے لے کر ڈپلومیٹک مینٹور تک، شروع سے ہم نے راستہ چنا، وہ ہمارا مغرب کی جانب شروع ہوا۔ ہمارے پاس شاید چوائس کم تھی۔ مغرب کا راستہ چننے کا فیصلہ تو قائد اعظم اور لیاقت علی خان ہی نے کیا تھا۔ تقسیم کے وقت 17% وسائل آئے، تو وہ وسائل ہمیں صرف مغرب سے مل سکتے۔ روس تو پاکستان کے ساتھ سفارتی تعلقات بھی قائم کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتا تھا۔ الزامات، تضادات اور تنازعات سے بھرپور کریئر، مگر انٹرنیشنل کنٹمپرری انٹلیکچوئلز کی صف اول میں شامل۔ فوکس سارا کا سارا یہ تھا کہ ہم انڈیا کا کیسے مقابلہ کریں۔ جب پہلی بار نہرو گئے امریکہ، ٹرومن صاحب نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، آپ کا نیا آزاد ملک۔ انہوں نے کہا جی آپ ہمارے ہاں ایگریکلچر کو بہتر کریں، ہمارے ہاں IIT بنائیں۔ IIT اور یہ اسی وقت کی پیداوار ہے۔ جی بالکل۔ جو ہم گئے تو لیاقت علی خان کی جیب میں ایک ٹائپ ریٹن لسٹ تھی اسلحے کی، گولہ بارود کی، جو ہمیں چاہیے تھا۔ امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر حسین حقانی۔ 65 کی جنگ نے ایوب خان کے ماڈل کو بھی ہلا دیا، کیونکہ وہ جو مغرب کی سپورٹ تھی اس میں کریک آ گیا۔ امریکہ کا مشورہ جنگ کے حق میں نہیں تھا، بالکل نہیں تھا۔ 62 کے بعد امریکیوں نے اور انگریزوں نے نہرو پہ اور انڈیا پہ بہت دباؤ ڈالا، اور پھر وہ ایک بڑی مشہور پروسیس شروع ہوا جس کو کہتے ہیں بھٹو سورن سنگھ ٹاکس۔ اس کے اندر کشمیر کے اوپر بات ہوئی۔ اس میں انڈیا نے سورن سنگھ صاحب نے آ کے پورا میز پہ رکھ دیا کہ دیکھیں یہ 3-4 نقشے ہیں، ان میں سے جو نقشہ آپ کو پسند ہے پورا ہم نہیں دے سکتے، لیکن جتنا میکسیمم ہم آپ کو جغرافیائی ایڈجسٹمنٹ ہم کر سکتے ہیں وہ آپ کر لیں۔ ہم نے کہا نہیں، کارگل دیکھیں آپ، کہ ہمارا کیلکولیشن یہ تھا کہ ہم یہ کریں گے اور کامیاب ہو جائیں گے۔ ہم نے اس کیلکولیشن میں یہ نہیں سوچا کہ اچھا ہم یہ کریں گے تو وہ کیا کریں گے۔ وہ ہم پہ بمباری کر دیں گے چوٹی پہ بیٹھے ہوئے، وہ نیچے سے بہتر اسلحہ لے کے آ جائیں گے، یا اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ تو یہ ہمارے ہاں یہ 65 میں بھی یہ تھا۔ 66 سے 69 کا جو زمانہ ہے اس میں روس کے ساتھ ہمارے تعلقات میں بڑی ایک خاص۔ اچھا، یہ ہم جب سے کرتے آئے ہیں کہ ایک وقت ہوتا ہے، پھر اس کے بعد پھر ہم روس جاتے ہیں، پھر ہوتا ہے پھر ہم روس جاتے ہیں۔ ہم روس گئے، اور چین تو خیر فوراً ہی اتنا مقبول ہو گیا کہ نظمیں لکھے جانے لگیں کہ چین اپنا یار ہے اور فلاں فلاں یہ وہ۔ جماعت اسلامی سے سیاسی سفر کا آغاز کیا، جنرل ضیاء الحق کو سپورٹ کیا، نواز شریف کے معاون خصوصی بنے، بے نظیر بھٹو کے ترجمان رہے۔ 88 میں نے کہا کہ مجھے بہت بڑا فیصلہ کرنا پڑا۔ نواز شریف صاحب نے مجھ سے کہا کہ بھئی آپ میرے لیے کام کریں۔ اب مجھے یہ اخلاقی فیصلہ کرنا تھا کہ میں صحافی رہتے ہوئے کام کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا۔ تو میں نے ان سے یہ کہا کہ جی میں آپ کے لیے کام کرنے کو تیار ہوں، لیکن مغربی ممالک میں ایسا ہوتا ہے کہ صحافی صحافت چھوڑ کے اسپوکسمین وغیرہ بن جاتے ہیں، پولیٹیکل لوگوں کے، ان کے پریس سیکرٹری بنے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی وہی تجربہ کر لیں، آپ مجھے پوزیشن دے دیں تو میں اپنی صحافت ترک کر دوں۔ اور 88 کے بعد میں نے کبھی اپنے آپ کو صحافی نہیں کہا۔ صحیح، آپ بھی اس کے گواہ ہیں۔ بہت بہت شکریہ حسین بھائی، آپ نے ہمیں جوائن کیا، ایک مختصر سا آپ کا سفر بیان کیا ہے۔ اس وقت کہاں ہے یہ سفر، کیا ہو رہا ہے؟ یہ سفر اب تھکان کے مراحل میں ہے۔ دیکھیے یہ جو پوری طویل جدوجہد ہے یا کام ہے، اس پورے عرصے میں اصل مقصود یہ تھا کہ کسی طرح سے پاکستان کے لیے کوئی بہتر راہ نکلے، اور آدمی گرو کرتا جاتا ہے۔ آپ نے ذکر کیا طلبہ دور میں اسلامی جمعیت طلبہ کے ساتھ وابستگی، جس کو لوگ جماعت اسلامی سے وابستگی کہہ دیتے ہیں، اس دور کو اگر آپ پاکستان کی ہسٹری کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو وہ 1969-70 کے انتخابات کے زمانے کی بات ہے۔ 70 کا انتخاب 1969 اور 70 میں اس کے لیے تحریک چلی تھی۔ میں 13-14 سال کا تھا، سیاست میں دلچسپی پیدا ہوئی۔ تو میں نے 1977 کے الیکشن میں آپ کو دیکھا، جی آپ سید منور حسین کی کیمپین کر رہے تھے۔ سید منور حسین صاحب کے ساتھ کراچی میں جماعت اسلامی جو تھی وہ دراصل اینٹی پیپلز پارٹی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، اور اس زمانے میں ایک پوری لہر پاکستان میں تھی کہ سوشلزم آنے والا ہے، پاکستان کو بدلا جا رہا ہے۔ وہ تو اس سے آدمی متاثر ہو گیا بطور نوجوان کے۔ لیکن پھر مجھے ایک ہمیشہ جو شوق تھا وہ مطالعے کا تھا اور دنیا کو سمجھنے اور جاننے کا تھا۔ وہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ میں اب یہاں ابو دھابی میں پڑھا رہا ہوں، امریکہ میں ابھی تک میرا تدریس کا سلسلہ جاری ہے اور تحقیق کا سلسلہ جاری ہے۔ لیکن پاکستان کے حوالے سے میرا یہ خیال ہے کہ میں نے ایک قسم کی حتمی کتاب لکھ دی ہے، ری امیجننگ پاکستان، جو آخری جس میں جو آخری میری کتاب ہے 4 کتابوں کے سلسلے کی پاکستان کے بارے میں،
اور اس میں نے یہ بات واضح طور پہ کہی ہے کہ پاکستان کو اپنا جو بنیادی تصور ہے اس پر دوبارہ غور کرنا ہوگا. اب میری تحقیق کا جو محور ہے وہ دنیا کی وہ اسلامی تحریکیں ہیں جنہوں نے سارے عالم اسلام کو بھی اور دنیا کو بھی اضطراب میں مبتلا رکھا ہے پچھلے 100 سال میں. اور وہاں بھی میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ہمارے ہاں ری ایکشن میں ہوتی ہیں. پاکستان کی تاریخ بھی ساری ایکشن ری ایکشن سے بھری پڑی ہے اور مسلمانوں کی تاریخ بھی. تو یہ میری اگلی کتاب ہوگی. تو اب آپ نے کہا کہ سفر کہاں ہے؟ سفر اب لکھنے پڑھنے کے مراحل میں ہے. تو آپ کو قرار نہیں آیا، چاہے وہ اسلامی جمعیت طلبہ کراچی یونیورسٹی کا زمانہ ہو، جب آپ ماشاءاللہ کراچی یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ بن گئے اسلامی جمعیت طلبہ کی جانب سے، پھر آپ کا مختصر جماعت اسلامی کے ساتھ کا سفر، پھر آپ کا مسلم لیگ نون یا جناب نواز شریف کے ساتھ سفر، پھر بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ سفر، اور بیچ میں جنرل ضیاء الحق کے ساتھ آپ کی بڑی قربت رہی یہ سفر. وہ بطور صحافی کے رہی. جنرل ضیاء کے ساتھ میں کبھی سیاسی طور پہ شامل نہیں ہوا، نہ ان کی حکومت میں رہا. میں ایک غیر ملکی جریدے کے نمائندے کے طور پہ پاکستان آیا تو اس زمانے میں غیر ملکی جرائد کے نمائندے پاکستانی نہیں ہوا کرتے تھے. حسین بھائی، میں نے یہ دیکھا تھا کہ وہ بالکل آپ صحافت کی حیثیت فار ایسٹرن اکنامک ریویو اور وہ ان کو سوٹ کرتا تھا جنرل ضیاء کو. ضیاء اس معاملے میں بڑے سمجھدار تھے. میرے خیال میں وہ ذہین لوگوں کی عزت کرتے تھے. وہ آپ کے ساتھ ان کا ایک ظاہر ہے کہ ایک ذہین صحافی کی حیثیت سے، اور ویسے بھی صحافت میں ایک مخصوص سوچ کے حوالے سے بھی ان کی ایک اپنی ایک وہ تھی، اور آپ نہیں بلکہ اور بہت سارے صحافیوں کے ساتھ ان کی بڑی قربت رہی تھی. تو وہ اپنی جگہ پہ وہ جمہوری ادارے کیونکہ انہوں نے ختم کیے ہوئے تھے تو انہوں نے اس کا سبسٹیٹیوٹ یہ ڈھونڈا تھا کہ رائے عامہ کو اور ان کی کوئی پارٹی نہیں تھی. صحیح. تو وہ رائے عامہ کو متاثر کرنے کے لیے صحافیوں کے ساتھ بات کیا کرتے تھے، اور بعض کو وہ یہ اس خوش فہمی میں مبتلا کرتے تھے کہ میں آپ کے مشوروں پہ چل رہا ہوں. حسین بھائی، آپ کی بہرحال کسی حد تک ان کے ساتھ قربت تھی، کیونکہ جب ان کا پلین کریش ہوا، ٹیلی ویژن کوریج ہوئی، اب اس میں آپ جذبات میں بھی نظر آئے، تو وہ ایک ان کی شخصیت پہ ذرا روشنی ڈالیے نا. دیکھیے، جنرل ضیاء الحق کے بارے میں یہ سمجھتا ہوں ہمیشہ سے کہ وہ در حقیقت تحریک پاکستان کی پیداوار تھے ذہنی طور پہ. تحریک پاکستان پہ اب اگر ہم سنجیدگی سے غور کریں، پاکستان اسٹڈیز میں ہمیں جو پڑھایا جاتا ہے اس سے ہٹ کے، تو تحریک پاکستان دراصل مسلمانوں کو ایک بر صغیر کے مسلمانوں کو اس خوف میں مبتلا کرنے کا نتیجہ تھی کہ ہم اگر انگریز چلا گیا تو ہندو کے ہاتھوں بالکل دب جائیں گے. اور اسی کے نتیجے میں پھر پاکستان بنا، اور پاکستان بننے کے بعد وہ خوف دوسری طرف ٹرانسفر ہو گیا. مذہب کی بنیاد پہ تقسیم ہوا، مذہب کی بنیاد پہ بھی تقسیم ہوا، نظریے کی بنیاد پہ، نظریہ، مذہب اور خوف. اور وہ خوف مذہبی خوف تھا نا کہ ہمارا مذہب ختم ہو جائے گا. اسلام ان ڈینجر کا نعرہ تھا. یہ جملہ خود قائد اعظم کے منہ سے نکلا کہ ان اے یونائٹیڈ انڈیا آفٹر دا برٹش لیو اسلام ول بی ان ڈینجر. تو وہ اس سوچ کے وہ پیداوار تھے. اس کے دوسرا پہلو یہ نکلا کہ قیام پاکستان کے بعد ایک تقسیم سی ہوئی کہ ہم ایک بر صغیر کے مسلمانوں کا ملک ہیں یا ہم ایک اسلامی ملک بننا چاہیں گے. میرا خیال ہے جنرل ضیاء الحق ان لوگوں میں سے تھے جو ایک اسلامی نظام کے تصور کے اندر قائل ہو گئے تھے. اچھا، ہم سب حقیقی طور پہ یا اب یہ مجھے نہیں پتا، یہ میں کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ان کی گفتگو سے جو اندازہ مجھے ہوا وہ یہ کہ ان کے اندر یہ ایک بات تھی. تو اور پھر 50 60 اور 70 کی دہائی میں بھی جو مغرب کی اور کمیونزم کی لڑائی تھی، کولڈ وار، اس کا بھی اثر تھا کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہم امریکہ کو استعمال کر لیں گے اسلام کی نشات ثانیہ کے لیے اور پاکستان کو بر صغیر کی بڑی طاقت بنانے کے لیے. تو یہ جنرل ضیاء الحق کی ایک دوڑ شخصیت بھی تھی نا کہ بھارت کی یا اس زمانے کے انڈیا کی اور نہرو کی اور ان کی جو لیڈرشپ کی، ان کی اپنی ایک سوچ تھی کہ ایک نان الائنڈ ہم چلیں گے. لیکن ہم شروع سے جو ہے ہماری جو قربت رہی وہ یا جو ہم نے راستہ چنا وہ ہمارا مغرب کی جانب شروع ہوا. بالکل. اور کامران، اس میں نے اپنی دوسری جو میری کتاب ہے میگنیفیسنٹ ڈیلیوژن، اس میں یہ وضاحت کی ہے کہ ہمارے پاس شاید چوائس کم تھی. اگر ہم بھارت کے ساتھ مسلسل مقابلے کی فضا برقرار رکھنا چاہتے تھے، اتنی بڑی فوج برقرار رکھنا چاہتے تھے، یہ بات میں نے کئی بار کہی ہے کہ تقسیم کے وقت پاکستان کے حصے میں 19% بر صغیر ہند و پاک کی آبادی آئی، مشرق اور مغربی پاکستان. 17% وسائل آئے اور 33% فوج آئی. یہ فوج دوسری جنگ عظیم کے لیے تیار کی گئی تھی.
اس میں 1/3 فوج جو بر صغیر ہند و پاکستان کی تھی وہ مسلمان تھی، اور وہ اس علاقے سے تعلق رکھتی تھی جو اب مارشل پاکستان ریس ہے، ہے، مارشل ریس جس کو انگریز کہتے تھے۔ حالانکہ انگریز کا یہ تصور بعد میں غلط ثابت ہوا، لیکن ان کو یہ 1857 میں ذہن میں آیا کہ چند مارشل ریسز ہیں، اور وہ مارشل ریسز جو وفادار مارشل ریسز ہوں گی، ڈسپلن کی پابند ہوں گی۔ تو اس لیے وہ مارشل ریسز کے وجہ سے 30 ابھی وہ فوج انہوں نے ڈسمینٹل کی نہیں تھی کہ تقسیم ان کو کرنا پڑا بر صغیر کو۔ تو جب انہوں نے تقسیم کیا تو وہ 1/3 فوج ہمیں مل گئی۔ تو پہلے ہی دن ہمارے لیے جو سوچنے کا مرحلہ تھا وہ یہ تھا کہ کیا ہم یہ اتنی بڑی فوج افورڈ کر سکتے ہیں، اور اگر نہیں کر سکتے تو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ تو اس کو افورڈ کرنے کا ایک ہی طریقہ تھا اس وقت، یعنی اب نظر ثانی کے ساتھ، اس کے باوجود کہ ہم سب ہمیشہ اس طرح بات کرتے ہیں جیسے فیصلہ کرنے والے کے پاس بہت سارے آلٹرنیٹیوز ہوتے ہیں، جو اس وقت روس سے تو پاکستان کو امداد ملنی نہیں تھی۔ اسٹالن کہہ چکا تھا کہ یہ آرٹیفیشل ملک بنا ہے۔ روس تو پاکستان کے ساتھ سفارتی تعلقات بھی قائم کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتا تھا شروع کے دنوں میں۔ سوویت یونین جو تھا ان کا یہ تھا کہ کمیونسٹ انقلاب آنا چاہیے، تو ٹھیک ہے اگر پاکستان بنا ہے تو پاکستان میں بھی کمیونسٹ انقلاب آئے، انڈیا میں بھی آئے، اور وہاں کے اس سوچ کے لوگ یہاں آئے تھے، کافی تھے، بہت سارے تھے اشتراکی سوچ، اور ان کی سوچ جو تھی وہ سوویت یونین کا ایک گلوبل ریولوشن کا کانسیپٹ تھا کہ وہ سوویت یونین اس کا مرکز ہوگا، اسٹالن اس کا لیڈر ہوگا۔ تو اس فضا میں ہمیں اگر کہیں سے پیسہ مل سکتا تھا، کیونکہ صرف 17% وسائل تھے، آبادی زیادہ تھی، وسائل تھوڑے تھے، فوج بڑی تھی، پھر وسائل تھوڑے تھے، تو وہ وسائل ہمیں صرف مغرب سے مل سکتے تھے۔ اور اس وقت کے لیڈروں نے میرے خیال میں نظر ثانی کے ساتھ انہوں نے کارڈ اچھا کھیلا۔ جہاں غلطی ہوئی ان سے وہ یہ ہوئی کہ ایک ہوتا ہے آدمی کارڈ کھیلتے ہوئے یہ جانتے بوجھتے کارڈ کھیلتا ہے کہ میں کارڈ کھیل رہا ہوں۔ اچھا، وہ لیڈرشپ کی کنٹینیوٹی تو ہے نہیں نا حسین بھائی؟ ہاں وہ تو نہیں، قائد اعظم تو چلے گئے 1 سال کے بعد، اور اس کے بعد لیاقت علی خان چلے گئے، 2 سال میں چلے گئے۔ مگر غلط فہمیاں جو ہیں ہماری وہ ہم نے خود پال لیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں۔ اچھا، یہ فرمائیے گا کہ جو آپ کی ریسرچ ہے جو ماشاءاللہ بہت زبردست ہے، کہ قائد اعظم کی سوچ اور پھر اس کے بعد لیاقت علی خان صاحب کی سوچ جو تھی، وہ کیا جو بعد میں ہم نے راستہ چنا، یعنی کہ مغرب کا راستہ، اس سے ہم آہنگ تھی؟ مغرب کا راستہ چننے کا فیصلہ تو قائد اعظم اور لیاقت علی خان ہی نے کیا تھا۔ قائد اعظم کا تو بڑے واضح طور پہ تھا، انہوں نے پیغام بھی دیا تھا، انہوں نے کہا بھی تھا، بار بار کہا انہوں نے، مغرب کو یہ قائل کرنے کی کوشش کی کہ ہم اہم ہیں۔ اور شروع کے چند سالوں میں پاکستان کو امریکہ نے اہم نہیں سمجھا۔ لیاقت علی خان کو انہوں نے بعد میں بلایا، نہرو کو پہلے بلایا۔ جو اس وقت کی ڈیموکریٹک پارٹی تھی اس کی ساری سوچ یہ تھی، اور پھر لیاقت علی خان کو انوائٹ کرنے کے لیے پاکستان نے یہ ایک جھوٹی کہانی گڑھی کہ ہمارے پاس ایک سوویت یونین کا انویٹیشن آنے والا ہے۔ آیا نہیں تھا لیکن ہمیں خبر ہے، سیاست کھیلی، اور اس وجہ سے انہوں نے کہا بجائے اس کے کہ یہ ملک چلا جائے ان کے ہاتھ میں تو ہم ان کو بھی بلا لیں۔ لیکن جہاں غلطی ہوئی وہ یہ ہوئی کہ فوکس سارا کا سارا یہ تھا کہ ہم انڈیا کا کیسے مقابلہ کریں۔ تو جب پہلی بار نہرو گئے امریکہ، تو ٹرومن صاحب نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، آپ کا نیا آزاد ملک۔ انہوں نے کہا جی آپ ہمارے یہاں ایگریکلچر کو بہتر کریں، ہمارے ہاں IIT بنائیں، IIT، اور یہ اسی وقت کی پیداوار ہے۔ جی بالکل، اور ہمارے اور ابوالکلام آزاد مسلمان ان کے وزیر تعلیم تھے، انہوں نے ان کو پورا منظور دیا کہ ہمارے تعلیمی نظام کو امریکہ سے کیا مل سکتا ہے اور یہ ہمیں آپ سے چاہیے۔ جو ہم گئے تو لیاقت علی خان کی جیب میں ایک ٹائپ ریٹن لسٹ تھی اسلحے کی، گولہ بارود کی، جو ہمیں چاہیے تھا، اور تو ہمیں وہ چاہیے تھی فوجی امداد، اور ہم نے ان سے مالی امداد مانگی کیونکہ ہمارے پاس بجٹ پورا کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ تو یہاں سے راستہ جو ہے، اصل گڑبڑ یہ نہیں تھی کہ مغرب کی طرف اورینٹیشن ہماری غلط، یہ ناقابل تردید حقیقت ہے، یہ ناقابل تردید حقیقت ہے، یہ بالکل حقیقت ہے کہ قائد اعظم اور لیاقت علی خان دونوں کا اور اس وقت کی ساری قیادت کا یہ فیصلہ تھا۔ جہاں پیچیدگی تھی وہ یہ تھی کہ رائے عامہ کو ساتھ لے کر چلنا ان کے لیے ممکن نہیں رہا۔ تو اس وقت رائے عامہ جو تھی، ہمارے پبلک اوپینین، وہ موافق نہیں تھا۔ گڑبڑ ہونی شروع ہوئی جب فلسطین کے مسئلے کے اوپر ان کے اوپر یہ تاثر پیدا ہونا شروع ہوا کہ مغرب جو ہے وہ اسرائیل کی طرف ہے۔ جب سن 56 میں پہلی بار بڑا مسئلہ پیدا ہوا جب سوئز کی جنگ ہوئی، تو عوامی جذبات جو تھے وہ صدر ناصر کے ساتھ تھے جو مصر کے صدر تھے، اور جو حکمران تھے ان کی کمٹمنٹ جو تھی وہ مغربی بلاک کے ساتھ تھی۔
پھر پاکستان میں جو اشتراکی عناصر تھے وہ بھی اس کے خلاف ایجیٹیٹ کرتے اس وقت تک ایکٹیو ہو گئے تھے، بہت ایکٹیو ہو چکے تھے. اچھا جو ہم یہ 50 کی دہائی کی بات 50 کی دہائی کے بعد، اور جو اسلام پسند عناصر تھے وہ تو اپنے ایک تصوراتی عالم اسلام کے اتحاد کی سوچ رکھے ہوئے تھے، تو انہوں نے بھی مغرب کے ساتھ وابستگی کو، وہ مغرب سے امداد لینے کے حق میں تھے، اور خود تھوڑی بہت خود بھی لے لیا کرتے تھے. کتابیں بکتی تھیں، جو اسلامی تحریکوں کی کتابیں تھیں مغربی یا امریکی بہت بڑی مقدار میں خریدتے تھے، تعداد میں خریدتے تھے. کولڈ وار کا حصہ تھا کہ کمیونزم کے خلاف ان کو پھونک بھر کے رکھو. لیکن یہ عوام کو پھر بھی پاکستان کے یہ کبھی نہیں بتاتے تھے کہ ہمیں اس سے فائدہ کیا ہو رہا ہے. تو ایک گیپ پیدا ہوتا چلا گیا، اور 65 کی جنگ جو تھی وہ مرحلہ تھا جہاں آ کے یہ نہیں. اس سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان کی فوج کی قرابت امریکہ کے ساتھ اور امریکہ کی قربت پاکستان کی فوج کے ساتھ، یہ جنرل اسکندر مرزا کے ساتھ جو پھر آپریشنلائز ہونی شروع ہوئی، تو اس کا دور یہ جو تو ہے 50 کی دہائی میں ہی شروع ہو گئی تھی. دیکھیں نا، جب آپ کو اسلحہ ان سے چاہیے تھا اور فوج کے نئی یونٹ بنانے کے لیے پیسے چاہیے تھے، تو آپ نے کارڈ یہ کھیلا کہ ان کو یہ کہا کہ جی ہم کمیونسٹوں کے لیے یہ فوج آپ کو تیار کر کے دیں گے. ہماری اتنی بڑی فوج ہے تو یہ جو ہے یہ آپ کے کام آئے گی. جنرل آئزن ہار صدر بن گئے سن 52 میں کے انتخابات میں منتخب ہونے کے بعد. 53 میں جب وہ آئے تو آئزن ہار تھے جن کو یہ تھا کہ مجھے اگر روسیوں سے کبھی مقابلہ کرنا پڑا، جنگ ہی چھڑ گئی ایک، کیونکہ وہ دوسری عالمی جنگ کے اندر کمانڈر رہ چکے تھے، تو وہ سوچ رہے تھے کہ اگر تیسری عالمی جنگ چھڑ گئی تو ایک طرف ہمارے پاس ایٹم بم ہے لیکن دوسری طرف ہمارے پاس سپاہ بھی تو ہونی چاہیے. تو وہ ایک بڑی فوج ان کے ذہن میں تھی. اس وقت ان کو پاکستان کی فوج ایک اٹریکٹیو آپشن نظر آئی. تو ہماری 4 ڈویژنز جو ہیں ان کو کھڑا کرنے کے لیے جو یعنی تنخواہوں تک کا جو بجٹ تھا وہ امریکہ نے دیا. اور یہ کینٹونمنٹ چند ایک جو ہیں کھاریاں، میرا خیال ہے شاید منگلا، جہلم، یہ بھی جو ہیں ان کے بنانے کے لیے اور آئیڈیا اس طرح دیا. مثلا کھاریاں کینٹونمنٹ میں جو آفسرز گھر ہیں، آفسرز کوارٹرز ہیں یا آفسرز ہومز ہیں، وہ سارے سینٹرلی ایئر کنڈیشنڈ تھے. تو یہ سینٹرل ایئر کنڈیشننگ جو تھی یہ ہمارا آئیڈیا نہیں تھا، یہ امریکنوں کا آئیڈیا تھا، اور اس امید پہ تھا کہ کبھی اگر ہمارے افسر وہاں رہیں گے تو وہ ان گھروں میں رہ سکیں گے. تو یہ اور ایوب خان اس کا ایک علامت بن گئے، پیوٹ بن گئے کیونکہ وہ پہلے آرمی چیف بنے 1951 میں، مسلمان آرمی چیف. اس سے پہلے انگریز تھے آرمی چیف، اور وہ جو تھے وہ ہمیشہ ان کے اینٹی کمیونسٹ کریڈینشلز بڑے واضح تھے، پرو ویسٹرن کریڈینشلز واضح تھے کیونکہ وہ انگریز کی فوج میں رہ چکے تھے. وہ تو بھرتی پاکستان کی فوج میں نہیں ہوئے تھے، تو انگریز کی فوج میں بھرتی ہوئے تھے. اور انگریزوں نے جب ان کی ایک دفعہ پروموشن کا مسئلہ آیا تھا بطور شاید میجر سے کرنل یا لیفٹیننٹ کرنل، تو اس وقت ان کے افسر نے لکھا تھا کہ یہ پروموشن کے قابل زیادہ آدمی نہیں ہے. تو ان کے سپیریئر نے اس کے اوپر یہ کاؤنٹر مانڈ کیا تھا کہ نہیں، اگر تقسیم ہو گئی تو وی ول نیڈ پرو برٹش ویسٹرن آفیسر. اس کا بھی تحریری ثبوت ہے، ظاہر ثبوت ہے، بالکل ہے، فائلوں میں موجود ہے. دیکھیے یہ جو مغرب میں کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹس ڈی کلاسیفائی کرنے کا ایک طریقہ ہے، اس کے نتیجے میں وہ ساری ایک لائبریری بن جاتی ہے. پھر وہاں جا کے ریسرچر ڈھونڈتے ہیں. ہم نے بھی ڈھونڈا، صحیح ہے، بالکل، اور بھی ڈھونڈ سکتے ہیں. اور میں نوجوانوں کو کہوں گا آپ کے توسط سے کہ جو تاریخ میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ جا کے یہ پرانے دستاویزات دیکھ کے، کیونکہ اس سے مستقبل کا زیادہ، اس سے حقائق پتہ چلتے ہیں نا. دیکھیں ورنہ تو کہانیاں بہت ساری مشہور ہوتی ہیں. اچھا حسین بھائی، جب یہاں پہ یہ ہو رہا تھا تو متوازی پیرالل بھارت میں، کیونکہ بھارت کی فوج بھی تو مغرب کا انٹرسٹ تھا، انفلوئنس تھا، گورا ان کو ٹرین کر کے گیا تھا، مگر وہ کیوں قدر آزاد سوچ کی طرف جا رہے تھے؟ ان کا یہ تھا کہ بھارت کی فوج جو تھی اس نے بہت ارلی یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہمارا ملک اتنا کمپلیکیٹڈ ہے کہ ایک فوجی حکومت یہاں نہیں چل سکے گی. اور نہرو نے قیام پاکستان یعنی بر صغیر کی تقسیم اور آزادی سے پہلے اور قیام پاکستان سے پہلے ایک پیپر لکھوایا ہوا تھا کہ سول ملٹری ریلیشنز کیسے ہوں گے جس میں سویلین سپریمیسی ہوگی. اور انہوں نے ودن 1 ایئر انگریز افسر ہٹا کے اور اپنے دیسی افسر لگا لیے تھے. اور ان دیسی افسروں کے اندر یہ کلچر پہلے دن سے پیدا کرنا شروع کر دیا تھا کہ جو بات مانی جائے گی وہ سویلین حکومت کی مانی جائے گی. اچھا، ان کے وسائل کا بھی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا. فوج کے تناسب سے ان کے پاس وسائل تھے اور انہوں نے وہی رکھے. ہمارے پاس پہلے تو ضرورت ہی پوری کرنے کے لیے نہیں تھے، صرف تنخواہوں کا بجٹ. اگر آپ پاکستان کا 1948 کا بجٹ پڑھیں تو اس میں جو فیڈرل وفاقی بجٹ تھا
اس کا کچھ 70-80% جو تھا وہ تو صرف فوج کی تنخواہوں پہ جا رہا تھا. تو باقی ملک چلانے کے لیے پیسہ کہاں سے آئے؟ ان کو اس طرح کا بحران اس وقت نہیں تھا، وہ ہمارا ہی بحران تھا. تو وہ اس سے بچ گئے، اور انہوں نے پھر اس طرح سے کیا کہ مغرب سے بھی برقرار رکھی دوستی. وہ جو نان الائنمنٹ تھی اس کا انہوں نے پوری طرح فائدہ اٹھایا. جب پاکستان سے جنگ ہوئی 65 کی، تو اس کے بعد انہوں نے روس سے اسلحہ لینا شروع کیا، ورنہ اس وقت تک وہ اپنا گزارت کر لیتے تھے. اچھا، ان کے پاس کیش پیمنٹ کی گنجائش تھی جو ہمارے پاس آج تک نہیں ہے. یعنی یہ جو مثلا F-16 یہ سامان وغیرہ سارا یہ ہم لیتے ہیں، ایک امریکہ کی اسکیم ہے فورن ملٹری فنڈنگ، وہ قرض دیتے ہیں. بھارت خریدتا ہے فورن ملٹری سیلز، پیسے دے کے خریدتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا اکنامک ایشو ہمارا ایسا تھا 1947 سے جو آج تک ہم ریزالو نہیں کر سکتے. 58 میں مارشل لا لگ گیا، اور 58 میں مارشل لا لگ گیا. پس منظر آپ نے بیان کیا مغرب کا پس منظر، جس میں آپ نے کہا کہ جو مذہبی قوتیں تھیں ان کو بھی حمایت تھی کولڈ وار کے پرسپیکٹو کے اندر، کہ یہ ہمارے لیے ایک وہ مغرب کی حمایت. تو مغرب کی حمایت جنرل ایوب کو بھی تھی، اور ہماری مذہبی جو لابی تھی اس کو بھی تھی. اور اس طرح سے یہ ایک سفر شروع ہو گیا جس میں کہ ایک جانب یہ دونوں اتحادی ہو گئے، ایک فوج بھی اتحادی ہو گئی اور ہماری مذہبی لابی بھی اتحادی ہو گئی. اور تو پہلا مارشل لا جو لگا اس کو مغرب کی مکمل حمایت حاصل تھی. مارشل لا کو حمایت حاصل نہیں تھی. جب مارشل لا لگ گیا تو مارشل لا کے نتیجے میں بننے والی حکومت کو حاصل. اوکے، تو کوئی ایویڈنس یہ نہیں ہے کہ مغربی کسی بھی اس نے انکریج کیا ہو فوج کیا. اچھا، تیسری ایک اور حمایت حاصل ہوئی، کیونکہ آپ ماشاءاللہ پاکستان کی سیاست کے بہترین طالب علم ہیں، کہ سپریم کورٹ ہماری اس زمانے میں آئی اور پھر باقاعدہ اس مارشل لا کی تصدیق و توثیق اور اس کی حمایت جو ہے پھر وہ سپریم کورٹ نے. مگر کامران اس میں یہ ذہن میں رہے کہ اس وقت صرف پاکستان ہی نہیں، مارشل لا کئی ملکوں میں لگے، کیونکہ جب نئے نئے آزاد ہونے شروع ہوئے ممالک تو ہر ملک میں اسٹیبل پولیٹیکل گورنمنٹ نہیں بن سکی. کچھ میں مغرب نے کو کرائے، یہ حقیقت ہے. پاکستان ان میں نہیں تھا کہ جن میں کو کرایا، کیونکہ یہاں کی سول جو سیاسی قیادت تھی اس سے مغرب کے اچھے تعلقات تھے. یہ ہمارا انڈیجنس تھا، یہ ہمارا پہلا مارشل لا انڈیجنس، پہلا مارشل لا انڈیجنس تھا. اور اس انڈیجنس مارشل لا کے نتیجے میں جو حکومت بنی انہوں نے کہا ٹھیک ہے اس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں. صحیح. اور اس مارشل لا کو کامیاب بنانے میں مغرب کی حمایت کا بڑا دخل تھا. اچھا، جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا وہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ بھی سارے کے سارے اسی ایلیٹ کا حصہ تھے جو اس مارشل لا کو کامیاب بنانے کا حصہ بنی. اگر آپ غور کریں تو یہ تو اب ہے کہ ہم لوگ سب یہ بات کرتے ہیں کہ نہیں جی فوج کا کوئی سیاسی کردار نہیں ہونا چاہیے. 58 سے لے کے 62 تک کے ذرا آپ اخبارات پڑھیں، اس زمانے میں لکھی گئی پاکستان پر کتابیں پڑھیں، تو سب یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی اس ملک میں سیاست جو ہے وہ اتنی کمپلیکیٹڈ ہے، لینڈ اونرز ہیں، پیر ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، یہ کیا ملک چلائیں گے، کوئی تجربہ ان کو ہوتا نہیں ہے. اور بیوروکریسی جو ہے وہ ساری کی ساری اگر آپ ذہن میں رکھیں تو ایک اور پرابلم تھا. جب تقسیم ہوئی تو پاکستان کے حصے میں جو سینئر بیوروکریٹ ہے، جو قابل بیوروکریٹ تھے، ICS افسر تھے، ان کی بہت بڑی تعداد جغرافیائی پاکستان سے تعلق نہیں رکھتی تھی. وہ سب وہاں سے آئے، وہ سب مہاجر تھے جو کہ انڈیا سے آئے تھے. تو اب انڈیجنس لوگوں کے اندر ایک مقبولیت رکھنے کے لیے یا ان کو ایک ڈیولپمنٹ اکانومی کی طرف لے جانے کے لیے کسی قسم کی قیادت تو چاہیے تھی. تو بجائے اس کے کہ ایسے منتخب لوگ ہوتے جن کی مسلسل بیوروکریسی سے لڑائی ہوتی رہتی، غیر منتخب فوجی افسر جو ٹرینڈ تھے اور برٹش ٹرینڈ تھے اس وقت، وہ زیادہ اچھے لگے مغرب کو. مگر سر اس زمانے میں جمہوریت کا چرچا بھی بہت زیادہ نہیں تھی، اتنی چاہت بھی نہیں تھی مغرب کی اس فلسفے کے ساتھ، جمہوریت کے ساتھ. جمہوریت اگر ہوتی تو اچھا تھا، مگر ان کا ذہن یہ تھا کہ اگر ہو تو اچھا ہے. ترجیح نہیں تھی. انڈیا ان کو پسند تھا کیونکہ وہاں جمہوریت تھی. اچھا، اس وقت بھی پسند تھا، مگر اور یہ لکھا سب نے کہ بہت پسند ہے ہمیں اس وجہ سے کہ جمہوریت ورلڈز لارجسٹ ڈیموکریسی کی اصطلاح اسی وقت انوینٹ ہوئی، لیکن ترجیح نہیں تھی. یہ ترجیح تو جمی کارٹر صاحب کے بعد کچھ تھوڑی بہت شروع ہوئی کہ نہیں بھئی ہمارا کام صرف یہ نہیں ہونا چاہیے. اور پھر زیادہ اس نے زور پکڑا 1991-92 میں سوویت یونین کے کولیپس کے بعد کہ ہم ساری دنیا کو اپنے رنگ میں رنگ لیں گے. اگر آپ کو یاد ہو تو وہ کلر ریولوشن شروع ہوئے تھے کہ ہم ساری دنیا کو اپنے رنگ میں رنگ لیں گے. یہ امریکہ کی ورلڈ آرڈر وغیرہ، یہ اس کا حصہ ہے. تو 58
69 دونوں مارشل لا کے موقع کے اوپر. 58 سے 68 یہ ایک تصور یہ ہے کہ پاکستان میں ایک طرح کا اسٹیبلٹی کا قدری اسٹیبلٹی رہی ہے، قدر سیاسی اسٹیبلٹی بھی رہی ہے. بیچ میں ایک الیکشنز کرائے گئے، لوکل باڈیز کے الیکشن، جو پھر فاطمہ جناح اور پھر ایوب خان، دو پھر ہمارے سامنے ستون نظر آئے سیاست کے. مگر ترقیات کے حوالے سے اور ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے، پروگریس کے لحاظ سے، ہماری گروتھ کے لحاظ سے ایک تصور یہ ہے کہ یہ بہترین دور تھا. آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، معاشی ترقی تو ہوئی، اس سے کوئی انکار نہیں ہے. یعنی ہمارے خواندگی کے اعداد و شمار بہتر ہوئے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. بعض معاملات کے اوپر بہتر قانون سازی ہوئی. لیکن کیونکہ یہ ساری کی ساری ایک طرح سے یہ جو 10 سال ہے نا، یہ ایک طرح سے یوں سمجھے کہ جیسے انگریز کی حکومت بغیر انگریز کے ہو رہی تھی. کیونکہ انگریز کے زمانے میں بھی تو بہت کچھ ہوا نا. صحیح. ریلیں اچھی ہوں، ہوائی جہاز آ جائیں، فوج کی تھوڑی سی یعنی ضروریات پوری ہو جائیں، اسکول بن جائیں، یونیورسٹیاں 2-4 نئی بن جائیں، ایگریکلچر یونیورسٹی بن، یہ سب تو ہو گیا. مگر ہم نے اس زمانے میں وہ IIM اور IIT کی وہ ہم نہیں بنا جو مغرب کی ہمارے پاس ایک بہت بڑی قربت IBA بنایا ہم نے، IBA انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن بنایا. اور اس میں کچھ ہماری اپنی امیجنیشن کا بھی فقدان ہے کہ ہم کیا سوچ اس وقت کی لیڈرشپ جنرل ایوب خان کو ہم کہیں گے نا کہ ہم کیا بنا سکتے ہیں اور کیا نہیں بنا سکتے، کیا کس پہ خرچ کرنا چاہیے. کیونکہ ان کا سب سے بڑا مسئلہ جو تھا وہ جس کو اکنامکس میں کہتے ہیں گنز اینڈ بٹر، تو وہ ان کا ایشو یہ تھا کہ فوج بھی بنانا چاہ رہے تھے وہ، اور پھر ان کے ذہن میں کشمیر لینا بھی تھا. تو 65 کی جنگ جو تھی وہ کشمیر لینے کے لیے تھی. 65 کی جنگ نے ایوب خان کے ماڈل کو بھی ہلا دیا، کیونکہ وہ جو مغرب کی سپورٹ تھی اس میں کریک آ گیا. ہمیں مطلوبہ سپورٹ حاصل نہیں ہوئی. امریکیوں نے کہا، دیکھیں ان کا تصور یہ تھا کہ کیونکہ ہم اتحادی ہیں تو جب جنگ ہوگی تو روتے پیٹتے ہم سیٹو سینٹو ہیں، ہم سیٹو سینٹو میں، تو یہ ہمارا ساتھ دے دیں گے. صحیح. یہ ایوب خان کے الفاظ ہیں، تصور تھا. ہاں، ایوب خان نے کینیڈا کے سفیر نے کہا بھی یہ تم نے جنگ کیوں شروع؟ انہوں نے کہا بھائی ہم نے تو اس لیے شروع کی کہ ہمارا خیال یہ تھا کہ تم لوگ جو ہے وہ کرتے نہ کرتے ہمارا ساتھ دو گے، کیونکہ جنگ تو ہم نے شروع کی تھی. صحیح. تو امریکنوں نے موقف یہ اختیار کیا کہ جناب یہ تھوڑی ہوتا ہے حلیف کا مطلب کہ آپ جو چاہیں کر لیں اور پھر اس کے بعد ہم روتے پیٹتے آپ کا ساتھ دے دیں. آپ نے ہمارے مشورے کے خلاف جنگ کی ہے، اور لنڈن جانسن نے کہا کہ میں امریکہ کا مشورہ جنگ کے حق میں نہیں تھا، بالکل نہیں تھا. اور لنڈن جانسن نے میسج بھیجا تھا ایوب خان کو کہ بھائی یہ مت لیں اس وقت آپ بھارت کے ساتھ. انہوں نے کہا پھر کشمیر تم ہمیں دلاؤ. انہوں نے کہا یہ بھی ہمارے بس میں نہیں ہے. اچھا، یہ اب میرا خیال ہے کہ ہم کو کافی اچھی طرح سے سب کو پتہ چلتا جا رہا ہے، ساری دنیا کو، کہ یہ ایک غلط تصور ہے کہ بڑی طاقتیں جو ہیں وہ بیٹھی ہوئی ڈوریں ہلا رہی ہوتی ہیں. وہ ڈور ہلاتے ہیں لیکن سب کچھ ان کے قابو میں نہیں ہوتا. ہاں، کیونکہ تصور یہ ہے سر میں، عام طور پہ تصور ارے بھائی سب کچھ وہی کر رہے ہوتے ہیں، وہی بتاتے ہیں کہ یہ وہ کہیں گے تو بھارت جو ہے کشمیر ہمیں دے دے گا. تو یہ غلط فہمی ہے. خیر بھارت کی وہ پوزیشن نہیں، مگر ہمارے یہاں تصور یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی جو ہے وہ ایسا ہوتا نہیں ہے. بہت سارے لوگ، بہت سارے فری ایجنٹس ہوتے ہیں، اور کچھ چیزیں یعنی جن کو انگریزی میں کہتے ہیں فری ایجنٹس، جو کچھ کرنا چاہے، اور پھر ان چیزوں میں حکومتیں اور دنیا کی طاقتیں جو ہیں وہ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے مختلف قسم کی مووز کر رہی ہوتی ہیں. وہ ہم سے مس کیلکولیشن بہت ہو گئی. اچھا، اس میں ایک بات میں بیچ میں کروں گا کیونکہ بہت ہی دلچسپ یہ گفتگو ہے. ایک عام تصور ہمارے یہاں یہ ہے، اور کچھ اس کے شواہد بھی ہیں، کہ 1962 میں جب سائنو انڈیا جو جنگ کا ماحول پیدا ہوا، اور اس وقت چین نے پاکستان کو کہا کہ بھئی آپ آئیے اور یہ اب آپ اپنا مسئلہ ریزالو کر لیں کشمیر کا. اور یہ ویسے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ چین نے یہ کہا. یہ صرف یہ بھی وہی ان چیزوں میں سے ہے جو معروفیات ہیں پاکستان میں. ایسی بات نہیں. پاکستان نے امریکہ کو یہ کہا کہ ہم یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں اس وقت. چین اس وقت اس پوزیشن میں ہی نہیں تھا. چین اور پاکستان کے تعلقات بڑے اس وقت ابتدائی تھے. تو چین اور پاکستان کے زیادہ گہرے تعلقات ہوئے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ در حقیقت آپ کی ریسرچ کے مطابق یا جو بھی آپ کے پاس شواہد ہیں کہ دراصل اس وقت پاکستان نے سوچا کہ ان کی جنگ ہو رہی ہے تو ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے. بالکل. اور ہمارے یہاں 2 گروہ ہو گئے. ایک گروہ وہ تھا جو یہ کہتا تھا کہ یہ ہم سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، چھوڑو مغرب کیا کہتا ہے، کیا نہیں کر ڈالو. اور دوسرا گروہ یہ تھا کہ پہلے ان سے بات کر لیتے ہیں مغربی طاقتوں سے کہ وہ اس میں ہماری مدد کر دیں. تو یہ ہماری نیشنل سیکیورٹی کے 2 گروہ ہوئے نا سر. ہاں.
پھر جو نیشنل سیکورٹی کا یہ وہ گروہ، مطلب ایوب خان ڈومیننٹ تھے، جی کچھ اور لوگ تھے جن میں وہ اس زمانے میں آئی بی بہت اہم ادارہ ہوتا تھا، اصل میں آئی ایس آئی سے زیادہ اہم اندرونی ہوا، تو اس کے آوان نہیں، آئی ایس آئی تو بن گئی تھی 48 49 میں، لیکن اس کا ایجنڈا دوسرا تھا. تو وہ آئی بی کے تھے آوان صاحب، وہ اے بی آوان، وہ اس سوچ کے حامی تھے کہ ہم یہ کچھ کر سکتے ہیں. 2-3 اعلیٰ فوجی افسران تھے جو تو، اور وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے جو اس وقت ابھی نئے نئے وزیر خارجہ بنے تھے. تو ان کا یہ سب کا یہ کہنا تھا کہ ہم حل کر سکتے ہیں، اور ایک پرو چائنا جذبات جو ہیں پاکستان میں اس وقت شروع بھی ہو گئے کہ چائنا کی مدد ہم کر سکتے تھے. اچھا 65 تک آتے آتے 62 اور 65 ہوا یہ کہ 62 کے بعد امریکیوں نے اور انگریزوں نے پھر نہرو پہ اور انڈیا پہ بہت دباؤ ڈالا، اور پھر وہ ایک بڑی مشہور پروسیس شروع ہوا جس کو کہتے ہیں بھٹو سوارن سنگھ ٹاکس، کہ اس کے اندر کشمیر کے اوپر بات چیت. اس میں انڈیا نے سوارن سنگھ صاحب نے آ کے پورا میز پہ رکھ دیا کہ دیکھیں یہ 3-4 نقشے ہیں، ان میں سے جو نقشہ آپ کو پسند ہے پورا ہم نہیں دے سکتے، لیکن جتنا میکسیمم ہم آپ کو جغرافیائی ایڈجسٹمنٹ ہم کر سکتے ہیں وہ آپ کر لیں، اور اس کے بعد اس کو تقسیم کر کے پنڈی میں اور مری میں بھی ہوئے. تو اس کے اندر اس کے جو منٹس ہیں جو انڈینز کے پاس بھی ریکارڈڈ ہیں اور ڈی کلاسیفائڈ ہیں، جو پاکستانی منٹس ہیں وہ اویلیبل نہیں ہیں، اور پھر امریکنوں اور انگریزوں کے ریکارڈز ہیں جو اس وقت تھے، اس میں ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہاں ہم نے بہت ایک قسم کی جس کو کہتے ہیں نا الٹرا نیشنلزم ہم نے اختیار کیا، اور ہم نے کہا نہیں، اگر آپ پورا دو یا تو پورا دیں، یہ تو مذاکرات تو بنیادی طور پہ کامران ہمیشہ یہی ہوتے ہیں کہ 100 ہے تو آپ کہتے ہیں مجھے 100 دے دو، میں کہتا ہوں مجھے 100 دے دو، بات چیت کے نتیجے میں 49 51 50 ایسے ہی تقسیم ہوتی ہے. تو بات چیت سے جب یہ نہیں ہوا تو اچھا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں ایک جملہ جو انڈین فارن سیکرٹری تھا اس نے جاتے جاتے کہا بھٹو صاحب سے کہ اوکے وی ہیونٹ بین ایبل ٹو کٹ اے ڈیل بٹ پلیز ڈونٹ فائٹ اس فار اٹ، یو وونٹ گیٹ اینی تھنگ. یہ وہ جملہ کہہ کے چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈینز کو اندازہ تھا کہ ہمارے ہاں ایک گروپ ایسا موجود ہے. اچھا یہ بات جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ہے میں قائل ہوتا گیا جو ملٹری سولوشن چاہتا ہے، اور وہ ملٹری سولوشن ہم نے 65 میں چاہنے کی کوشش کی. پہلے ایوب خان نے اپنا الیکشن پکا کیا، 2 جنوری 1965 کو الیکشن ہوا، اور جولائی اگست میں یہ دراندازی شروع ہوئی وہاں. اچھا وہ ہمیں فوراً ہی پتہ چل گیا تھا کہ ہم ناکام ہونے والے ہیں، کیونکہ جو ہماری اسمپشن تھی وہ یہ تھی کہ جیسے ہی ہمارے لوگ اندر جائیں گے اندر سے کشمیر کے عوام اٹھ کھڑے ہوں گے. وہ ہماری انٹیلیجنس فیلیور تھا. وہ گئے تو وہاں ہم لوگوں نے خود ہی ان کو پکڑوانا شروع کر دیا کہ یہ پاکستانی آیا ہوا ہے، یہ پاکستانی ہے. تو ہمارے کئی لوگ پکڑے گئے انڈیا میں، اور ہمارے لیے مشکل پیدا ہو گئی. وہ بھی تاریخی حقیقت ہے، ظاہر ہے وہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے، اور یہ بھی تاریخی حقیقت ہے کہ ہم نے غلطی ہماری مس کیلکولیشن تھی. ہمارا خیال تھا کہ ہم بہت تیزی کے ساتھ انٹرنیشنل بارڈر کراس کر کے اور پھر کشمیر میں اپنے سپاہیوں کی مدد کر سکیں گے. تو کیونکہ وہ اگر آپ نقشے پہ دیکھیں تو وہ ہمیں کراس کرنا پڑتا تھا ایک مقام کے اوپر. وہ جو کراسنگ ہم نے کرنے کی کوشش کی وہ تھوڑی سی اسٹال ہو گئی. پتہ نہیں، مجھے یاد نہیں کہ بارش ہو گئی تھی کہ کیا ہو گیا تھا. اس کی وجہ سے ہمارے پاس پیٹرن ٹینکس تھے امریکہ کے دیے ہوئے، جو کہ بہت ماڈرن ٹینکس تھے. تو ہم اس کی وجہ سے بڑے زوم میں تھے کہ سیبر طیارے اور پیٹرن ٹینکس. سیبر طیارے ہمارے کام آ گئے، وہ بھی امریکن تھے. ہاں وہ امریکن تھے، لیکن وہ ہمارے کام آ گئے. ہم نے 65 کی جنگ میں بہت طیارے گرائے بھارت کے، لیکن وہ ٹینک جو تھے وہ اتنی تیزی سے نہیں موو کر سکے ٹیرین کے ایشوز کی وجہ سے، اور پھر ہمیں وہاں سے واپس اخنور کے بارڈر پہ واپس آنا پڑا. اس دوران انڈیا نے ہم پہ حملہ کر دیا، پورا بارڈر کھول دیا. اچھا یہ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ کیونکہ پاکستانی ریکارڈز تو اس طرح سے اویلیبل نہیں ہیں، کہ ہماری سوچ میں یہ کیوں نہیں کسی نے سوچا کہ ایک آپشن یہ بھی ہے. اچھا یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ پیٹرن بعد میں بھی ہوا. دیکھیں نا، اگر کارگل دیکھیں آپ تو کارگل میں بھی ہمارا کیلکولیشن یہ تھا کہ ہم یہ کریں گے اور کامیاب ہو جائیں گے. ہم نے اس کیلکولیشن میں یہ نہیں سوچا کہ اچھا ہم یہ کریں گے تو وہ کیا کریں گے. شطرنج جب کھیلتا ہے آدمی تو اس میں یہ بھی سوچتا ہے کہ میں یہ مہرہ رکھوں گا تو دوسرا کیا مہرہ آگے بڑھائے گا. اور اچھا کھیلنے والا جو ہوتا ہے وہ ساری صحیح مووز پلان کرتا ہے. ہمارا خیال یہ تھا، مختصر بات کریں گے، کارگل پہ آگے جا کے بات کریں گے، کہ ہمارا خیال یہ تھا کہ ہم اس چوٹی پہ پہنچ جائیں گے جو کہ ہمیشہ سے ہمارے پاس ایک رہا ہے کہ ہماری اس وقت ایکسیس ہو جائے گی، اور پھر ہم اس سے
نیچے کا پورا ان کا نظام جو ہے اس کو پہ وار کر کے اس کو ہم کاٹ دیں گے، اور مین جب ہم لینڈ کاٹ انڈیا سے۔ دیں گے تو وہ ہم سے مذاکرات کر کے ہمیں جی۔ کشمیر دے دیں گے، لیکن ہم نے یہ نہیں سوچا کہ وہ ہم پہ بمباری کر دیں گے چوٹی پہ بیٹھے ہوئے، وہ نیچے سے بہتر اسلحہ لے کے آ جائیں گے، یا اپنی جانیں وہ جانیں قربان کر دیں گے۔ ہاں۔ تو یہ ہمارے یہاں یہ 65 میں بھی یہ تھا اچھا۔ کہ ہمیں یہ غلط فہمی تھی کہ ہمارا اچھا جو ہمارے سفیر تھے دلی میں، انہوں نے واضح پیغام بھیجا تھا کہ یہ تیاری میں ہیں اور یہ ہم پہ حملہ کریں گے، اور اس کو بھی ہم نے نظر انداز کیا۔ اور اس سفیر نے، کیونکہ امریکن سفیر کو بھی یہ بات بتائی تھی، برطانوی سفیر کو بھی بتائی تھی کہ میں نے یہ پیغام بھیج دیا، تو اس لیے وہاں کے ریکارڈ سے یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ انہوں نے دیا، اور بعد میں ان کو وزیر خارجہ بنایا گیا بھٹو صاحب کی جگہ، ارشد صاحب تھے، تو انہوں نے ہمیں پیغام بھیجا تھا کہ یہ انڈیا حملہ کر دے گا۔ تو یہ جو 65 تھا یہ اس لحاظ سے بھی اہم تھا، ایک تو ہم نے جنگ لڑی، اور دوسری چیز یہ کہ فوج کی سیاست کے حوالے سے یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سال تھا، اور ہماری امداد بند ہو گئی۔ جی۔ تیسرا پہلو یہ کہ ہماری امریکہ نے امداد بند کر دی، تو یہ پہلی سینکشنز جو آئیں یہ 65 کی جنگ، تو یہ 3 چیزیں ایسی ہوئیں، یعنی کہ اتنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ اور چوتھی بات بھی یاد رکھیں، چوتھی بات یہ ہوئی کہ ہمارا ایک ڈاکٹرن تھا، فوجی ڈاکٹرن، کہ ڈیفنس آف دا ایسٹ لائز ان دا ویسٹ، یعنی مغربی پاکستان کا محاذ جو ہے وہ زیادہ اہم ہے، مشرقی پاکستان کا محاذ جو ہے اس لیے اہم نہیں ہے کہ بھارت کبھی وہاں حملہ نہیں کرے گا۔ یہاں اچھا وہاں ہماری ایک ڈویژن تھی صرف پورے، حالانکہ بارڈر وہاں تھا، اور وہاں کے لوگوں میں بڑی ایک احساس یعنی خوفزدگی پیدا ہوا کہ اگر بھارت نے ہم پہ حملہ کر دیا، اب بھارت کے فوج نہیں تھی، بھارت کے پاس اسلحہ نہیں تھا، اسی لیے وہ پھر روس کے پاس گئے بعد میں، لیکن وہ سارا جو تھا، لیکن ہماری تو اس کے جنگ کے کئی کانسیکوینسز ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ مشرقی پاکستان میں جو احساس محرومی تھا، وہ احساس محرومی ایک احساس یعنی انسیکیورٹی جس کو کہتے ہیں، عدم تحفظ کا احساس بھی وہ بن گیا، اور اس کے بعد ہی 1966 میں شیخ مجیب نے 6 نکات پیش کیے۔ تو سر یہ جو 65 کی جنگ اور اس کے بعد بظاہر یعنی کہ تصور عام یہی ہے، اور یہ جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ پاکستان کی توقعات پہ امریکہ پورا نہیں اترا، اور پھر ہمارے فوجی صدر نے مختلف تجربات بھی کیے، سیاست میں بھی کیے، پھر وہ فاطمہ جناح کا پورا معاملہ، پھر امریکہ توقعات پہ نہیں اترا، پھر ایک بڑی کوشش کی کہ ہم کشمیر کو فوجی سے ہم حاصل کر لیں، اور وہ توقعات پوری نہیں ہوئی، تو ہینس دا فرینڈز ناٹ ماسٹرز۔ بالکل، اور فرینڈز ناٹ ماسٹرز جو تھا وہ بیسیکلی پاکستان کے اور امریکہ کے تعلقات میں ایک قسم کا یوں سمجھیے کہ ٹرننگ پوائنٹ تھا، کہ پاکستان میں اس کے بعد کوئی پرو امریکن پبلک وائس نہیں رہی، کیونکہ ایوب خان سب سے بڑی پبلک وائس تھا نا، آئزن ہار کا خیر مقدم کرنے والا، 1 لاکھ آدمی کراچی کی سڑکوں پہ امریکی جھنڈے لے کے اس نے کھڑا کر دیا ایوب خان نے، ناچتے گاتے اسکول کے بچے سب، آئزن ہار نے کہا اس سے زیادہ تو کوئی ملک ہے، مجھے کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس کے اندر اتنا استقبال ہوتا۔ ملکہ الزبتھ آ گئی، اچھا ملکہ الزبتھ آ گئی، لیکن امریکن پوائنٹ آف ویو سے تو برطانیہ پہ تو چلو پھر ہمارے لوگ تھوڑے بہت ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ پریزیڈنٹ جانسن آ گئے، پریزیڈنٹ جانسن وائس پریزیڈنٹ کے طور پہ آئے، بشیر کوچوان تھا اونٹ والا، اس کو ساتھ لے گئے کہ تم اونٹ پہ کیوں کھڑے ہو، تمہارے پاس ٹرک ہونا چاہیے۔ اس نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، انہوں نے کہا میں دوں گا، ٹرک دوں گا، یہ دکھانے کے لیے کہ امریکہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے پاکستان۔ لیکن وہ سب ختم ہونے کے بعد اب 65 کے بعد پاکستان میں، اور فرینڈز ناٹ ماسٹر انہوں نے کتاب لکھ دی جو 67 میں چھپ گئی، تو وہ ایک نیا پرابلم پیدا ہو گیا کہ ضروریات تو ہماری امریکہ سے وابستہ رہیں، لیکن اور فوج کے لیے بھی یہ بنیادی پہلا سبق ہو گیا کہ سارے انڈے امریکہ کی اس میں نہ ڈالو، لیکن کوئی اور ٹوکری مل بھی نہیں رہی تھی انڈے ڈالنے کے لیے، مطلب روس بھی گئے ہم، یعنی 66 سے لے کے، اچھا اس کے بعد روس نے ہمیں 66 سے 69 کا جو زمانہ ہے اس میں روس کے ساتھ ہمارے تعلقات میں بڑی ایک خاص، اچھا یہ ہم جب سے کرتے آئے ہیں کہ ایک وقت ہوتا ہے، پھر اس کے بعد پھر ہم روس جاتے ہیں، پھر ہوتا ہے پھر ہم روس جاتے ہیں، ہم روس گئے، اور چین تو خیر فوراً ہی اتنا مقبول ہو گیا کہ نظمیں لکھے جانے لگیں کہ چین اپنا یار ہے اور فلاں فلاں یہ وہ۔ اچھا لیفٹ بھی بڑا ایکٹیو تھا، بھٹو صاحب کی ذات بھی ایسی تھی، وہ ماؤ کیپ پہنتے تھے، یہ تو لوگوں میں ایک تاثر تھا چین چین چین، لیکن جب ڈالرز اینڈ سینٹس اور گنز اینڈ پلینز کا ایشو آتا تھا تو اس وقت ہمارے پاس کم از کم اس وقت تک، بعد میں چین نے بہت کچھ کیا جب چین کی اپنی ترقی ہو گئی،
چین نے ہمارا JF7 طیارہ بنانے میں مدد کی، یہ کیا وہ کیا، کافی آگے جا کے، لیکن وہ بہت آگے کی بات ہے. مگر جذباتی طور پہ ہم اسی وقت پاکستان میں یہ کیفیت پیدا ہو گئی کہ آپ کو پاکستانی میڈیا کی کوئی شخصیت نہیں ملے گی جس کو اوپنلی پرو امریکن کہا جا سکے اس زمانے میں. 65 کے بعد مطلب یہ گیپ پیدا ہو گیا کہ سیاسی شخصیتیں بھی امریکنوں سے ملتی تھیں تو پبلکلی کوئی نہیں کہتا تھا کہ میں اوپنلی پرو امریکن ہوں. پرو چائنا ہونا اوپنلی ممکن تھا، پرو امریکہ ہونا ممکن نہیں رہا پاکستان کی سیاست میں. یہ 65 کی جنگ کے بعد، 65 کی جنگ کے بعد پھر 66 67 میں ایوب خان کا فرینڈز ناٹ ماسٹرز، چین ہم بھائی بھائی والا سلسلہ. 66 میں دیکھیں نا امریکہ نے مصالحت بھی نہیں کرائی. جب جانسن کو ایوب خان نے کہا کہ اچھا بھائی اب ہماری جنگ بندی ہو گئی ہے، اب ذرا مصالحت تو کراؤ، تو اس نے کہا نہیں، جب when we were not on the take off we will not be there on the crash landing. یہ جملہ ہے ان کے اس وقت کے. تو وہ پھر اس نے کہا کہ تو پھر اس نے کہا وہ گئے، ایوب خان گئے جانسن کے پاس ملنے، مل کے پھر گئے وہ تاشقند کی کانفرنس میں، جہاں ہمیں طے ہوا کہ جہاں جس کے پاس جو زمین پہلے تھی وہی. تو یعنی اس جنگ کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسٹیٹس کو ہی بحال ہوا، لیکن جانیں بہت گئیں. لیکن قوم کو یہ بتانا ضروری تھا کہ ہم کامیاب ہوئے ہیں. تو اس سے ایک نئی بات پیدا ہوئی، وہ یہ ہوئی کہ اچھا بھائی اگر آپ نے جنگ جیتی تھی تو پھر 66 میں آپ نے جب معاہدہ کیا تاشقند کا تو اس میں سب کچھ آپ کو واپس کیوں کرنا پڑا؟ واپسی کا سبب یہ تھا کہ ہم نے جو کچھ ان کی زمین ٹیک اوور کی تھی وہ راجستھان میں یہ ڈیزرٹ لینڈ تھا، انہوں نے ہم سے جو کامیابی حاصل کی تھی اس میں ہمارا یعنی ہماری سرزمین تھی کچھ، اور کشمیر کا بڑا اہم حصہ تھا. تو وہ ہمیں ان کو طے یہی ہوا کہ دونوں وہاں واپس چلے جائیں جہاں 6 ستمبر 65 کو تھے، وہی ہمیں سوٹ کرتا تھا. لیکن عوام کو کیسے ایکسپلین کیا جائے؟ تو ایک اور سبق اس سے اگر کچھ ملتا ہے تو وہ یہ ہے کہ بہت سارے معاملات میں لوگوں میں غلط فہمیاں پھیلنے کی اجازت دینا پالیسی کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ہم لوگوں کو سمجھانا چاہیے تھا کہ ہاں امریکہ نے بند کیا ہے ہمارا اسلحہ وغیرہ، لیکن اس میں 2 غلط فہمیاں دونوں طرف تھیں. یہ تھا وہ تھا، ہم یہ سمجھے تھے کہ ہم جو کچھ کریں گے ہمیں ان کے، یہ کچھ قوم کو نہیں بتایا گیا. اسی طرح سے اعلان تاشقند بھی، کیوں ہمیں تاشقند میں یہ کرنا پڑا، کچھ نہیں بتایا گیا. قوم کو تو یہ بتایا گیا کہ ہم نے جیت لی ہے جنگ، یہ ہو جما لو. اور اس کے بعد آپ نے معاہدہ وہ کیا جس کے اندر یو ہیڈ گیون اپ ایوری تھنگ. تو لوگوں میں تو پھر جذبات پیدا ہونے تھے اس کے اوپر. اور پھر بھٹو صاحب نے آ کے پھر اس کو استعمال کیا انہوں نے سیاسی طور پہ ایوب خان کے خلاف، جی کہ میں تاشقند کی بلی، حالانکہ کبھی تھیلے سے کوئی تاشقند کی بلی نہیں نکلی، کبھی انہوں نے کوئی کامنٹ تاشقند کے اوپر بعد میں نہیں کیا. اپنی کئی کتابیں لکھی انہوں نے، سب کچھ کیا. ایون اف آئی ایم اسیسینیٹڈ جو ان کی آخری کتاب ہے اس میں بھی انہوں نے کہیں یہ نہیں لکھا کہ تاشقند میں کوئی غلط کام ہوا تھا. لیکن کیونکہ وہ استعفیٰ دینے کا فیصلہ کر چکے تھے تو وہ تاشقند سیاسی فیصلہ تھا، وہ تاشقند میں بیٹھے ہوئے دستخط کر رہے ہیں، انہوں نے چہرہ ایسا بنایا ہوا ہے. اور پھر وہ تصویریں جو ہیں وہ یہاں کے جو پیپلز پارٹی ابھی بنی نہیں تھی لیکن جو پیپلز پارٹی میں شامل ہونے والے عناصر تھے ان میں مثلا حنیف رامے صاحب تھے، ان کا ایک اخبار تھا نصرت، وہ پیپلز پارٹی کا سب سے پہلا حامی اخبار تھا. تو اس کے اندر جناب پہلے سے یہ ذہن بنانا شروع ہو گیا کہ بھٹو صاحب جو ہیں وہ ایک قوم پرست آدمی ہیں جو اس بات پر ناراض ہیں کہ ایوب خان نے امریکہ کے کہنے پر پھر بیچ. یہ جملہ ہمارے یہاں بہت استعمال ہوتا ہے کہ ملک کا مفاد بیچ دیا، کشمیر بیچ دیا، یہ اس طریقے کی باتیں ہم بہت کرتے ہیں. تو وہ کرنے میں کامیاب ہوئے اور اس کے نتیجے میں جب انہوں نے 67 میں پیپلز پارٹی بنائی تو پیپلز پارٹی میں ایک طرف لیفٹ کا ایلیمنٹ تھا، دوسری طرف جو ایوب خان سے تھوڑے سے نالاں مسلم لیگ کے لوگ تھے، مصطفیٰ کھر، جتوئی صاحب وغیرہ، اور تیسرا ایلیمنٹ جو تھا وہ یہ ہائپر نیشنلسٹ ایلیمنٹ تھا جو یہ سمجھتا تھا کہ نہیں. عجیب کھچڑی تھی کہ ایک ملحوظہ تھا کہ ایک جانب بالکل لیفٹ کے لوگ، جے رحیم اور مبشر حسن اور یہ تمام لوگ، معراج محمد خان، طارق علی، اور دوسری جانب غلام مصطفیٰ جتوئی، ممتاز بھٹو، مصطفیٰ کھر، مخدوم زمان طالب المولا. اچھا دلچسپ بات یہ تھی کہ وہ کیمپین بھی بڑی دلچسپ تھی. وہ کیمپین اس پاکستان کی نفسیات کو بہت ایکسپلین کرتی ہے. اس میں بھٹو صاحب کے پوسٹرز تھے جن میں وہ گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے تلوار لیے ہوئے اور اوپر لکھا ہوا ہے کہ کیا نام ہے اس کا، ذوالفقار علی، عالم اسلام کی. وہ ایک طرف اس میں ایک اسلامک نیشنلزم تھا، دوسری طرف سوشلزم تھا.
تیسری طرف جو ہے وہ اسلامی مساوات تو تھی، لیکن مطلب یہ وہ بعد میں انہوں نے اسلامی مساوات کیا شروع کیا، انہوں نے سوشلزم سے، پھر انہوں نے اسلامی سوشلزم کیا، پھر انہوں نے کہا مساوات محمدی. تو وہ سب بات کی باتیں ہیں، لیکن پوائنٹ یہ کہ اس قوم کو بھی آپ غور کریں کہ جو یہ سمجھتی تھی کہ وہی آدمی جو ماڈرنائزر بھی ہوگا، سوشلسٹ بھی ہوگا، اور عالم اسلامک مجاہد بھی ہوگا، صلاح الدین ایوبی بھی ہوگا، اور کسی طریقے کے ساتھ ماؤ زیتونگ بھی ہوگا. مگر انہوں نے اپنی سیاست کو پیکج کیا انٹینشنلی بہت اچھی طرح. اور یہ پاکستان میں وہ اکیلے نہیں ہیں، ان کے بعد آنے والے بھی جو کامیاب سیاستدان ہیں، جب لوگ غور کرنا بند کر دیتے ہیں نا کامران بھائی، یہ بڑا مسئلہ ہے. میں اپنے سفر سے اگر کچھ سیکھا ہوں تو یہ کہ جدوجہد کوشش یہ وہ الگ بات ہے، لیکن کم از کم غور کرنا بند نہ کرو. ہر صورتحال پر غور کرو، حقائق جاننے کی کوشش کرو. ایک اور بہت امپورٹنٹ پہلو اس کو میں نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ ہم 66 میں آ گئے ہیں اور امریکہ سے یہ، اور پھر 68 اور 69 میں پھر ایک اور ایوب خان نے یحییٰ خان کے اقتدار حوالے کر دیا کہ بھئی فوجی تسلسل ہی ہونا چاہیے ان کے تصور. حالانکہ جو اپنا کانسٹیٹیوشن بنایا تھا اس کے مطابق ہی اگر انتقال اقتدار کرتے تو اس وقت اسپیکر ان کے آئین کے مطابق پاور اسپیکر کو جانی چاہیے. اسپیکر کا تعلق مشرقی پاکستان سے تھا، عبدالجبار خان صاحب ہیں، ان کو بنا دیتے تو کم از کم ان کا آئین تو قائم رہتا. لیکن نہیں، یہ بھی ایک آپ دیکھیں، دو ملک بیک وقت آزاد ہوئے، بھارت اور پاکستان، 1947 15 اگست. جی. اس کے بعد 49 میں انڈیا اپنا کانسٹیٹیوشن بنا لیتا ہے. ہمارا پہلا کانسٹیٹیوشن جو ڈرافٹ ہوتا ہے وہ 54 میں ہوتا ہے، مگر وہ روبہ عمل نہیں ہو پاتا. تو 56 میں ہمارا پہلا کانسٹیٹیوشن آتا ہے جو 2 سال کے بعد منسوخ کر دیا جاتا ہے، مارشل لا لگ جاتا ہے. پھر 62 میں کانسٹیٹیوشن بنتا ہے جو ایوب خان نے بنایا. وہ 1969 میں یحییٰ خان آ کے اس کو بھی منسوخ کر ایبروگیٹ کر دیتے. تو 56 62 اور پھر 69 میں وہ کہتے ہیں میں نیا الیکشن کراؤں گا اور ایک کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی ہوگی، وہ کانسٹیٹیوشن بنائے گی. اور اس دوران پاکستان کے قدموں تلے زمین سرک جاتی ہے، کیونکہ 71 میں تقسیم ہو جاتی ہے اور سقوط 70 کے انتخاب کے 70 کے الیکشن کے بعد. تو اس کی صرف وجہ 70 کا الیکشن اور اس کا نتیجہ اور اس حوالے سے جمہوریت پہ عمل نہ کرنا تو نہیں ہے نا. نہیں، وہ تو 47 سے 71 تک کے معاملات ہیں نا. دیکھیں آپ کے مشرقی پاکستان کو ریسورس ایلوکیشن کے معاملے میں ہمارے لوگوں نے جو اس وقت کے ماہرین معاشیات تھے، سب کا تعلق مغربی پاکستان سے تھا. انہوں نے جو ماڈل بنایا تھا اکنامک گروتھ کا، اور گروتھ تو ہوئی، لیکن وہ گروتھ کا ماڈل یہ تھا کہ ایک طرف سے ریسورسز نچوڑ کے دوسری طرف لگا دو، جب یہ بن جائے گا پھر اس کے بعد ہم اس طرف لگائیں گے. کیونکہ ان کا خیال تھا کہ یہاں یوں ہے جیسے 2 بچے ہوں کسی کے، وہ کہ میں ایک بچے کو سب پڑھا دوں گا، اس کو سب تعلیم دے دوں گا، جب وہ سیٹ ہو جائے گا تو وہ اپنے بھائی کا خیال رکھ سکے گا. تو اس دوران بھائی پہ کیا گزر رہی ہے وہ ہم نے کسی نے نہیں سوچا تھا. اور حقیقت یہ ہے کہ مشرقی پاکستان کے انٹلیکچوئلس تھے اس زمانے میں، ایکیڈیمکس، ان کے پیپرز چھپ رہے تھے مغربی جرائد کے اندر، اور ان میں وہ بات آدمی اگر پڑھتا تو محسوس ہو رہا تھا کہ سب یہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے کہ آپ جو فورن ایکسچینج ارننگ ہے آپ کی وہ مشرقی پاکستان سے زیادہ ہے، لیکن جو ڈالر سپینڈنگ ہے اسٹیٹ انویسٹمنٹ کی وہ ویسٹ پاکستان میں زیادہ ہے. تو آپ مشرقی پاکستان کو وسائل کم دے رہے ہو، اور اس کو پھر اس کے اوپر ایک ری ایکشن بلڈ کیا جا رہا تھا. بجائے اس کے کہ اس ری ایکشن کا ہم کوئی جواب دیتے، ہمارا یہ تھا کہ یہ ری ایکشن بنانے والے جو ہیں یہ انڈین ایجنٹ ہیں، جو ان میں سے چند شاید ہوں بھی کہ ان کے تعلقات ہوں، مگر یہ کہ ہم نے اس کو ان کے اعتراضات کا جواب نہیں دیا، ان کی شخصیات کے اوپر اٹیک کر دیا. تو اس کے نتیجے میں بہت کچھ ہو گیا. اور 70 کے بعد تو جو ہوا وہ سبھی کو پتہ ہے کہ 70 کا انتخاب ہوا، نتیجہ واضح تھا. شیخ مجیب کو قبول کرنے کی بجائے جیل میں ڈال دیا گیا، پھر وہاں فوجی ایکشن شروع ہو گیا، پھر وہ جنگ ہوئی. وہ جنگ بھی ہماری کوئی تیاری نہیں تھی. وہاں پہ بھی ہماری غلط فہمی یہی تھی کہ ہم ویسٹ پہ اٹیک کر دیں گے تو وہ ایسٹ پاکستان میں وہ ڈھاکہ تک نہیں جائیں گے. آخر دم تک ویسٹ پاکستان میں بیٹھے ہوئے جو اعلیٰ افسران تھے، وہ امریکی سفیر کے نوٹس ہیں اس کے اوپر کہ وہ سفیر نہیں تھا اس زمانے میں، ہمارے ہاں وہ تھا شارجہ تھا، سفیر چلا گیا تھا اسی زمانے، نومبر میں شاید چلا گیا. تو وہ کہتا تھا کہ یہ سارے کے سارے یہ کہتے ہیں کہ وہ دے ول نیور انٹر ڈھاکہ، حالانکہ ہماری انٹیلیجنس یہ کہتی ہے کہ وہ ڈھاکہ میں چلے جائیں گے بھارتی فوجی. اور ہوا یہی کہ وہ مارچ کر کے اندر پہنچ گئے اور پھر سرنڈر ہونا پڑا اور
مشرقی پاکستان گویا بنگلہ دیش کہ بن یہ گیا۔ امریکہ سے جو جدائی یا جو فاصلے کا سفر شروع ہوا 60 کی دہائی کے بیچ میں، اور اس کے بعد سے تو پھر یہ ہم اس سفر میں چلتے چلتے 71 آ گیا، پھر 71 میں امریکنوں نے ہمارے لیے کچھ ہم کہہ رہے تھے نا کہ وہ- 7واں بحری بیڑا آ ہاں، رہا ہے، ایک وہ بڑی وہ دیکھیں نا، وہ ہماری پھر ہمارا جو اپنا لوگوں Seventh کی Fleet is توقعات، coming. ایسی کوئی بات نہیں اچھا توقعات ہے اس میں کوئی کہیں، اور یہ صرف پاکستانی میڈیا میں سرکاری طور پہ کیا گیا تاکہ شاید نفسیاتی جنگ کے طور پہ۔ امریکہ نے صاف صاف کہا تھا کہ بھائی ہم فزیکل ہیلپ کے علاوہ سب کچھ کرنے کو تیار ہیں۔ ہینری کسنجر نے دباؤ ڈالا، کہانی ڈالی، اور اگر 7واں بحری بیڑا آنے والا بھی تھا تو وہ آنے والا تھا صرف ایز اے اسٹیبلائزنگ فیکٹر، پاکستان کے لیے لڑائی کرنے کے لیے تو نہیں آ رہا تھا۔ تو ایک تو کھل کے بات کرنی چاہیے نا کہ آپ ہمیں کیا دے رہے ہیں، کیا نہیں دے رہے، اور پھر عوام کو بھی غلط فہمی میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے۔ اب ہمارے یہاں چین کے بارے میں بھی اسی طرح سے غلط فہمیاں ہم پیدا کر دیتے ہیں، جو دوسرا آپ سے وعدہ نہیں کر، سعودی عرب ہمارے یہاں اتنے ارب ڈالنے والا، کیوں آپ کہتے ہیں جو بات آپ کو ان لوگوں نے نہیں کہی؟ ہم اپنی طرف سے گڑتے ہیں اپنے لوگوں کی، یا ہمارے تصور ہوتا ہے، ہمارا تصور ہوتا ہے، اور اپنے لوگوں کی امید بڑھا کے رکھنا ہمارے یہاں بڑا اہم معاملہ ہے۔ چلو پھر آ گیا 71 اور پھر ہم ایک جمہوری دور میں داخل ہو گئے، پھر ایک جمہوری دور میں پہلی بات آدھا ملک چلا چلا گیا، مگر ہم نے ایسے ایکٹ کیا جیسے یہی ملک تھا بس۔ آپ دیکھیں، اگر آپ پاکستان سٹڈیز پڑھیں، جان چھوٹی 7ویں 8ویں 9ویں کی کتابوں میں بس یہ لکھا ہے کہ 71 تک مشرقی پاکستان تھا، بھارت کی سازشوں سے الگ ہو گیا، ختم۔ ہم کبھی اپنی اس تاریخ پہ نہیں جاتے۔ یہ میری شکایت سب سے ہے، مطلب آپ اور میں ہیں۔ کامران بھائی، آپ نے کتنی سندھ کی تاریخ پڑھی ہے جو 47 سے پہلے کی ہو؟ صحیح، کتنی بلوچوں کی تاریخ پڑھی؟ یہ قومیں ہیں جن کی اپنی اپنی لمبی لمبی تاریخیں ہیں، اور وہ اس پر فخر کرتی ہیں۔ تو اس لیے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن ہم نے یہ کیا۔ اور پھر جو بچا کچا پاکستان تھا، اس میں یہ بات ماننی پڑے گی کہ ایک طرف سے وہ جمہوری دور جیسا بھی نیم جمہوری دور، بھٹو صاحب کے خلاف ہم تھے کیونکہ ہم طالب علم تھے، ہم دوسری طرف، اور کراچی میں مہاجر جو تھے ان کی اکثریت، میں بھی مہاجر ہوں، مہاجر خاندان سے ہوں، اکثریت پیپلز پارٹی کی مخالف تھی، جو کہ میں اب سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی غلطی تھی، لیکن تھی۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں مگر بھٹو صاحب نے چند کام کیے۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے ایک پاکستانی نیشنلزم کریٹ کرنے کی کوشش کی، یہ پاکستان سٹڈیز شروع کرائی۔ اب اس کا نقصان یہ ہوا کہ اس سے ایک ہم نے سوچنا سمجھنا بند کر کے ایک سٹینڈرڈائز سوچ پیدا کر لی، سمپل ٹنل میں داخل ہو گئے۔ لیکن انہوں نے کم از کم بکھرے ہوئے قوم کو اکٹھا کر لیا، ورنہ ایسی بھی سوچ تھی کہ بھئی اگر مشرقی پاکستان جا سکتا ہے، بنگلہ دیش بن سکتا ہے، تو آزاد بلوچستان کیوں نہ بن جائے، آزاد سندھ کیوں نہ بن جائے، پختونخوا جو ہے وہ دوبارہ پختونستان میں کیوں نہ چلا جائے، افغانستان میں۔ یہ سب سوچیں ہو رہی تھیں پاکستان میں، اور لوگ تھے جو 70 کی دہائی میں ہی تھی پوری تھی۔ اور پھر اس دوران پھر اگین ہم نے ایک مکس دیکھا کہ میسو نیشنلائزیشن شروع ہو گئی، جو کہ مطلب انبلیویبل سچویشن ہو گئی، پورا جو حکومت کا کنٹرول ہو گیا پورا۔ اور اس کے بعد پھر اس سے پہلے اور نیشنلائزیشن کا پس منظر یہ تھا کہ جو ایوب خان کے زمانے میں اکنامک گروتھ تھی، اس کے بارے میں بعض لوگوں کا، جن میں ڈاکٹر محبوب الحق بڑے نمائندے تھے، 22 خاندان بنا گئے، ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ حکومت کے وسائل سے بن رہے ہیں اصل میں، کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو ماڈل تو ایک ہوتی تھی PIDC، پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ، وہ یونٹ بناتی تھی سرکاری پیسے سے، پھر وہ دیتی تھی کسی پرائیویٹ اس کو۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ بے ایمانی کے ساتھ ہوا ہے، اور اس میں جو بینک ہیں ان کے، یہ خود بینک کے اونر ہوتے ہیں، پھر اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو قرضہ دے کر انڈسٹری لگا لیتے ہیں، تو یہ منصفانہ نظام نہیں ہے۔ اب کیا اس کو ڈیل کرنے کے لیے اتنی بڑی نیشنلائزیشن کی ضرورت تھی؟ یہ ایک الگ گفتگو ہے۔ مگر جو میں، کیونکہ آج بات ہو رہی ہے کہ نچوڑ کیا ہے 40 سال کا، ایک نچوڑ اس میں یہ ہے کہ ہم بعض اوقات یہ کرتے ہیں کہ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں throwing the baby with the bath water، کہ یہ جس پانی میں بچے کو ہم نے نہلایا یہ پانی صاف نہیں ہے، تو اب یہ پانی پھینک دو۔ تو پانی پھینکتے ہوئے بچے کو تو نکال لو نا بھائی۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک حد سے دوسری طرف چلے جاتے ہیں، تو یہ دوسری طرف چلے گئے۔ اگر ایوب خان کے دور میں یہ زیادتی ہوئی تھی کہ چند خاندانوں کو اپنے وسائل بڑھانے کی بہت زیادہ اجازت دے دی گئی بغیر کسی چیک اینڈ بیلنس کے، اب دوسرا ایکسٹریم کیا گیا کہ وہ سب کچھ لے کے ریاست کے پاس آ گیا۔ اب یہ ایک بہت بڑی مشینری بن گئی جس میں کرپشن کی بھی گنجائش تھی، اور جس میں اقربا پروری کی اور ایک سینٹرلائزڈ پیٹرنلسٹک پالیٹکس کی بڑی گنجائش تھی۔ وہ ہوا، تو یہ وہ دور آ گیا جب
حسین حقانی ماشاءاللہ فارغ التحصیل ہو گئے، اور 78 میں جا کے 78 فارغ میں ہوئے۔ وہی اور کراچی یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہو گئے، اور اس کے بعد جو ایسا ہوتا ہے کہ بھائی کہ بہترین نوکری ہو، یہ ہو وہ، صحافت کی طرف آپ کا رغبت تھی، آپ صحافی ہو گئے اور آپ صحافت آپ نے شروع کر دی۔ میں اور 4 سال ہانگ کانگ میں رہا۔ جی، ہانگ کانگ میں رہے، بہت ہی عمدہ جریدہ تھا فار ایسٹ اکنامک ریویو، اور آپ اس کے کورسپونڈنٹ تھے۔ تو یہ وہ زمانہ تھا جب افغانستان کا معاملہ شروع ہو گیا ہے، افغان جنگ شروع ہو گئی ہے، اور سوویت یونین سوویت یونین کے جنگ شروع ہو گئی ہے۔ امریکی فوجیں، امریکی اور پاکستانی فوج کا اشتراک ہو گیا ہے، اور ایک خفیہ جنگ کا ایک عمل شروع ہو گیا ہے، اور آپ صحافت بھی کر رہے ہیں۔ جنرل ضیاء الحق کا پاکستان میں مارشل لاء ہے، اور وہ سارا سلسلہ ہے۔ اور پھر صحافت کے ذریعے پھر آپ صحافت کے ذریعے نہیں، صحافت کے ساتھ ساتھ پھر آپ آگے گئے، اور پھر کیونکہ پہلے سے سیاست کی طرف تھا، کیونکہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس کے اندر، تو 88 تک آتے اور بہترین میں نے اپنی نظروں سے سیاست میں۔ دیکھا جا رہا ہے، کراچی یونیورسٹی کا ایک بہت بڑا الیکشن ہوتا تھا، بڑی زبردست طلبہ سیاست ہوتی تھی، اور زبردست طریقے جس سے کا جیتا۔ پاکستان کو نقصان ہو گیا طلبہ سیاست بند کرنے کا۔ خطابت کے جوہر تھے آپ کے، اور زبردست تھا، اور بہترین، اور میرٹ اور طالب علم بھی ماشاءاللہ بہترین زبردست تھے۔ اور ایک مڈل کلاس فیملی کے لیے اس سے بڑھ کے کیا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے؟ وہ بھی ہوا، سیاست بھی کری، یہ بھی کیا، کچھ نظریہ بھی بولا، پھر اپنا کام بھی کیا، نوکری بھی کی، اچھی تنخواہ والی نوکری کی، اور پھر صحافت اور اچھی والی ہوتی ہے۔ تو پھر جو ہماری ایلٹ ہے اس کے ساتھ بھی ظاہر ہے کہ رخ صحافی کے حیثیت سے ہوتا ہے، وہ سارا بھی ہو گیا عمل شروع، اور پھر آہستہ آہستہ صحافت کی طرف سے آپ سیاست کی طرف کا رخ کرنا شروع کیا۔ یہاں بہت بڑا فیصلہ مجھے کرنا پڑا، لیکن وہ زمانہ وہ آیا کہ وہاں پر بھی صحافت، جب مارشل لاء تھا تو فوجی نظام تھا، لیکن اس میں پھر سیاست کی انٹری شروع ہوئی، اور نان پارٹی حیثیت سے جو ہے وہ ہوئی، اور پھر پہلا الیکشن ہوا، محمد خان جنیجو جو ہیں وہ جی پاکستان کے بالکل پرائم بالکل۔ منسٹر ہو گئے۔ اب آپ صحافت سے سیاست کی طرف کا رخ آپ کا ہو رہا ہے، اور پھر اس میں آپ نے ہر دش کی سیاحی کی، یعنی کہ پہلا تو عمل ہے آئی جی ٹی، اسلامی جمعیت طلبہ، پھر جماعت اسلامی، پھر پاکستان مسلم لیگ نون، نواز شریف صاحب سیاست میں آ گئے، اور اس میں ان کے سیاسی جوہر میں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا بھی بڑا ہاتھ رہا، اور وہ بڑی بھی آپ عنایت نے دیکھا، کی۔ بالکل۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے رخ کیا پیپلز پارٹی کی جانب، اور پھر وہاں پر بھی ماشاءاللہ آپ نے جو بھی آپ کا تجربہ تھا اس سیاست کا، میں اس لیے اس پہ کنٹیسٹ نہیں کروں گا کہ بھائی کیا آپ کا نظریہ تھا، کیا، میں نہیں تصور کرتا کہ جی ایک مڈل کلاس فیملی کا، سیلف میڈ لوگ، فیملی کام پڑھنے والے، یہ والے، کہ وہ کوئی بڑے نظریاتی علم بردار کوئی ہوتے کہ وہ ویسے بھی دیکھیں، تو یہ سفر کا ذرا سب اس کا احاطہ کیجیے۔ نظریاتی جو معاملہ ہے نا، دیکھیں یہ تو بات واضح ہے کہ جو طالب علمی کا دور تھا اس کے بعد جیسے ہی پریکٹیکل دنیا میں آنا شروع ہوا، مجھے وہ بہت ساری باتیں جو کالج یونیورسٹی میں ہم نظریاتی سمجھتے تھے وہ بالکل ہی یعنی غیر سنجیدہ لگنے لگی۔ مطلب یہ ہے، پھر دوسری بات یہ کہ جو اچھا یہ بتائیے گا، دیکھیں ایک رائے یہ بھی ہو سکتی ہے، میری نہیں رائے ہے کہ جی یہ تو کھلی مفاد پرستی تھی، مفاد تھا بھائی، ٹھیک ہے، میرا انٹرسٹ یہ ہے، یہ بہتر ہے، یہ اس پہ بھی آ جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ بات ہو جائے کہ نظریہ کا کیا معاملہ ہے۔ تو یہ جو نظریاتی متشدد سوچ ہمارے یہاں، وائلنٹ، متشدد ایکسٹریم، ٹھیک، کہ جناب حق اور باطل کی لڑائی ہے سیاست، جس میں جہاں میں کھڑا ہوں وہ حق ہے، دوسرا باطل ہے۔ اس سے تو ہٹنا وہیں شروع ہو گئے نا ہم، جب طالب علمی چھوڑ دی، جا کے دنیا دیکھی، باہر گئے، پہلی بار دیکھنا شروع ہوا تو اندازہ ہونا شروع ہوا کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا۔ پھر میں نے پڑھنا بہت شروع کیا، تو وہ میری تحریروں میں بھی نظر آتا ہے، خاص طور پہ کتابوں میں زیادہ جھلکتا ہے کہ یہ جو، اور پھر ان لوگوں کو پڑھا جن کو ہم نے طالب علم میں نہیں پڑھا تھا۔ جب ہم طالب علم تھے تو ہم صرف مولانا مودودی کی کتابیں پڑھتے تھے۔ جب ہم ایک ہانگ کانگ میں بیٹھے ہیں، فارغ، مطلب صحافت کر رہے ہیں لیکن اور بھی بہت کچھ پڑھنے کو میسر ہے، تو وہاں ہم پڑھ رہے ہیں، تو وہاں مجھے بہت کچھ پڑھنے کو ملا، جس میں ذرا سا یہ بتائیے گا کہ کس نے سب سے زیادہ متاثر کیا ہوتے رہے؟ جس میں خود اسلامک اسکالرز جو ہیں، مولانا ابو الحسن علی ندوی، مولانا وحید الدین خان، جنہوں نے تنقید کی اس تصور پر کہ یہ ایک دین کا سیاسی تصور ہے، تو وہاں سے تو پہلے ہی ایک ہٹنا شروع ہو گئے۔ اچھا اب آ جاتا ہے پاکستان کا معاملہ۔ تو
پاکستان میں یہ تھا، اگر آپ کو یاد ہو تو یہ جو 80 کی دہائی ہے، اس میں پاکستان میں میڈیا وغیرہ پہ بہت پابندیاں بھی تھیں، لیکن بظاہر پابندیاں نہیں تھیں. آپ کو لگتا تھا کہ بہت کچھ آپ کے پاس، مسلم اخبار نکل رہا ہے اسلام آباد سے، آپ اس میں لکھتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ ایک پوائنٹ، تو آپ کے پاس نامکمل معلومات ہوتی تھیں. اور افغانستان کی آپ کو افغانستان کی جنگ جو ہے وہ ایک پاکستان کی بقا کی جنگ لگتی تھی کہ یہ افغانستان میں جب سیکورٹی ہو جائے گی تو پاکستان ہمیشہ کے لیے انڈیا سے محفوظ ہو جائے گا. تو یہ ایک پورا تناظر تھا جس کے اندر آدمی آپریٹ کر رہا تھا. 88 میں نے کہا کہ مجھے بہت بڑا فیصلہ کرنا پڑا. نواز شریف صاحب نے مجھ سے کہا کہ بھئی آپ میرے لیے کام کریں. اب مجھے یہ اخلاقی فیصلہ کرنا تھا کہ میں صحافی رہتے ہوئے کام کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ جی میں آپ کے لیے کام کرنے کو تیار ہوں، لیکن مغربی ممالک میں ایسا ہوتا ہے کہ صحافی صحافت چھوڑ کے اسپوکسمین وغیرہ بن جاتے ہیں، پولیٹیکل لوگوں کے، ان کے پریس سیکرٹری بنے تھے. تو یہاں پہ بھی وہی تجربہ کر لیں، آپ مجھے پوزیشن دے دیں. تو میں اپنی صحافت ترک کر دیں. اور 88 کے بعد میں نے کبھی اپنے آپ کو صحافی نہیں کہا. صحیح، آپ بھی اس کے گواہ ہیں. اور پھر میں باقاعدہ نواز شریف کا ایڈوائزر. نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پریکٹیکل آدمی، نظریاتی آدمی نہیں ہیں، لیکن اگر 88 کی آپ کو کولیشن یاد ہو تو اس کے اندر جماعت اسلامی بھی شامل تھی، اینٹی پیپلز پارٹی، وہ بھی تو یہ وہ جو اینٹی پیپلز پارٹی ذہن چل رہا تھا سن 70-77 کے انتخابات سے، وہ ہلکا ہلکا ابھی موجود ہے. 88 میں تو پھر یہ فوجی انسپائرڈ ہو. اچھا، اور پھر فوج کی انسپریشن جو ہے اس نے اس کو ایک قومی سیکیورٹی کا بنا دیا. لیکن وہ جو 88 سے جب 90 میں حکومت آئی نواز شریف صاحب کی اور میں گورنمنٹ میں آیا، تب میری ذرائع معلومات بڑھ گئے. مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ جو ہے یہ تو بھائی کھیل ہو رہا ہے. یہ کھیل تو آپ کو نظر آیا ہوگا نا سر، 89 اور 90 میں جس طرح سے تبدیل ہوئی پیپلز پارٹی کی حکومت. 89 میں میں تھا نہیں. میں اگر بیچ میں چند مہینوں کے لیے چلا گیا تھا یونائٹڈ نیشنز کے ایک پروجیکٹ کے اوپر کام کرنے کے لیے نیو یارک. وہ جب لیکن وہ نظر آ گیا کہ یہ اس طرح سے ہے اور بلیٹنٹ ہو رہا ہے. تو 90 تک آتے ہیں، لیکن 90 وغیرہ بنی نا سر. ہاں، آئی جی ہمارے سامنے بنی. 90 تک آتے مجھ کو اور آپ کو، کئی لوگوں کو امید تھی کہ بھئی ایک جمہوری نظام آئے گا جس میں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنی حکومت چلا سکیں گے، پیپلز پارٹی اپوزیشن میں بیٹھے اور معاشی ایک بہتری کے ملک میں معاشی بہتری ہے. تو یہ بنیادی بات تھی. 93 تک جو آ کے فرق آیا وہ یہ آیا کہ اس سے مایوسی ہوئی، اور دوسری طرف مجھے موقع ملا جب میں سفیر بنا سری لنکا میں، تو مجھے یہ سوشل ڈیموکریٹس جو ہیں، جن میں پیپلز پارٹی بھی اپنے آپ کو سوشل ڈیموکریٹک پارٹی سمجھتی ہے، ان کے ساتھ تعلقات کا موقع ملا. تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ یہ اس میں بھی اتنی متشدد ہونے کی ضرورت ہے کہ ختم نہیں ہو جائے گا ملک ان سے. یہاں سے یہ نقطہ شروع ہوا. تو یہ ایک سفر ہے پورا. اسلامی نظام کا جو تصور بچپن میں سیکھا تھا اس کو کرٹیک کرنے کا، کرٹیسائز نہیں کہوں گا میں، کرٹیک کرنے کا موقع ملا. اور اکنامک ڈیولپمنٹ کہ قوموں کی ترقی جو ہوتی ہے وہ معاشی ترقی ہی ہوتی ہے. نواز شریف صاحب بھی معاشی ترقی کے ترجمان تھے، اور ایک لحاظ سے محترمہ بینظیر بھٹو بھی. اور یہ بھی ایک احساس تھا 93 تک آتے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. محترمہ کے ساتھ جتنی قربت مجھے ہوئی وہ شاید کسی اور کے ساتھ نہ ہوئی ہو 93 سے لے کے اور ان کے کی شہادت تک، اور اس پورے عرصے میں. اور انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا بھی ہے جو کہ میں اپنے لیے بہت باعث فخر سمجھتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جب سے یہ میرے مشیر بنے تب سے انہوں نے ہمیشہ مجھے مخلصانہ، اچھا اور دیانتدارانہ مشورہ دیا، جو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا، جس کے اوپر میں فخر کرتا ہوں. تو یہ کوئی بہت بڑا اچھا رہ گیا معاملہ اپرچونزم کا. تو دیکھیں حقیقت پسندی میں اور مفاد پرستی میں فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ بھئی آدمی نے کتنا مفاد حاصل کر لیا وہ دیکھ لیں آپ. اگر تو میں نے کو لوٹ لاٹ کے ارب پتی بن گیا ہوتا تو آپ کے پاس اوبر میں نہ آ رہا ہوتا. تو یہ مفاد پرستی نہیں ہے، ایک ذہن کی تبدیلی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ ایڈجسٹمنٹ ہے. اور ہاں اس میں یہ بھی ہے کہ یہ بھی نہیں ہے کہ بھئی اپنے آپ کو بالکل ہی آدمی ایکویشن سے نکال دے اور سوچے ہی نہ کہ میرا مقام اس میں کیا ہے. وہ بھی اپنی جگہ ہے. جیسا کہ آپ نے کہا، ایک آدمی کو، مڈل کلاس کے آدمی کو اپنے لیے جو مواقع ملتے ہیں ان مواقع کو آدمی ان کو نظر انداز نہیں کرتا.